خبر شہادت۔ حضور علیہ الصلاۃ کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغوش مصطفیٰ میں دیا۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتلبنی ھذا۔ المستدرک صفحہ نمبر 177 کے اندر موجود ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ قربان جاؤ عظمت امام عالی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر کہ سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ پارہ نمبر 20 رکو نمبر 13 پہ موجود ہے۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ پارہ نمبر 2 رکو نمبر 3 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ چنانچہ اس قانون قدرت کے مطابق جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کا وقت آیا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جاؤ اس صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے ہر وہ مصیبت جو راہ خدا میں آئی مسکرا کر برداشت کی، نو کے خار کو گل و گلزار جانا اور راہ حق میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ایک اور شاعر نے اس کی یوں ترجمانی کی ہے، جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید پلید نے شخصی حکومت قائم کر لی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اے ولید، امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کر انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لیں اور میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ مدینہ کے گورنر نے یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا، اے گورنر، یہ وہ ہاتھ ہیں جو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یزید پلید شرابی تھا، زانی تھا، تاریک نماز تھا، عیاش تھا، بدیانت تھا اور بیت المال کا خائن تھا۔ یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا اور قرآن و سنت کا مخالف تھا۔ گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ مدینۃ الرسول سے جدائی یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسے رسول کے جانب سے انکار تھا۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں۔ آپ نے اپنے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط
نابود کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہوں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلنا تھا۔ رات کے وقت امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کے روضہ اقدس کی زیارت کر لیں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لیں۔ نہ معلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر لمبا سجدہ فرما دیا تھا، جس کے لیے خطبہ منقطع فرما دیا تھا۔ نانا جان میں ہی وہ حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کی، نانا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ روضہ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی۔ پھر جناب امام علی مقام نے عرض کی، اماں جان آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ اماں جان آج تیرے نازوں پیاروں کا پالا ہوا مدینہ سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی، میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا۔ آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے، میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر صعوبت اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ والدہ مکرمہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے بعد تاجدار مملکت صبر و رضا شہزادہ اولوقبا سید الشہداء امام مظلوم سیدنا امام حسین بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ خاندانی نبوت کو تیاری کا حکم فرما کر آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ معبود برحق سے ملاقات میں عالم استغراق سی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم کیف دستی میں تہجد کا وقت قریب آ گیا۔ آپ اس عبادت سے بھی بڑھ کر انتہائی فریضہ سر انجام دینے کے لیے اٹھے۔ جائے نماز کے قریب ہی 9-10 سال کی بیمار بچی لیٹی ہوئی تھی، جس کی جگر گداز اور دل فگار کراہیں دل کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھیں۔ آپ نے اٹھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یوں محسوس ہوا جیسے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہو۔ آپ نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر نبض دیکھی تو آپ تڑپ کر رہ گئے۔ بخار اس قدر تیز تھا کہ اس کی حدت سے آپ کا دل پگھل پگھل کر آنسوؤں کی صورت اختیار کر گیا۔
آپ نے جلدی سے دستار مبارک کے پلو میں رخساروں پر ڈھلکے ہوئے آنسوؤں کو جذب کیا اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا تصور کر کے چند قدم آگے بڑھ گئے۔ ناموسی رسول سب کی سب جاگ رہی تھیں۔ شہزادگان والا دبار عالی وقار بھی اٹھ کر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرمانے لگے۔ سب لوگ نوافل ادا کر چکے تو آپ نے فرمایا اب بلا تاخیر سفر کا آغاز کر دیا جائے اور مدینۃ الرسول کو خون سادات سے رنگین ہونے سے بچانے کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو اپنی تمام تر راحتوں اور خوشیوں کی قربانی دے دی جائے۔ المختصر یہ کہ پاسبان حرم رخت سفر باندھ کر عازم مکہ معظمہ ہونے لگا تو شدت بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش بچی کو چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لایا گیا۔ افراد خانہ کو گھر کا سامان سمیٹتے دیکھا تو بیمار سوگرا پر تپے لرزہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دل اس شدت سے دھڑکنے لگا جیسے بے تیل کے دیے کو آخری بار شعلہ کی طرح لپک لپک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی ہے۔ بیمار سوگرا کی اس بدلتی ہوئی کیفیت والدین کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ امام مظلوم نے تسلی کے لیے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا میرے غمزدہ لخت جگر، ہم تیرے اضطراب و اضطرار کی حالت سے بے خبر نہیں۔ بخار کی اس شدت میں بھی تیرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی ویرانی جو سوال مجھ سے کر رہی ہے میں اس کی پوری کسک اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ پیاری بیٹی تمہاری اداس اور بے چین نگاہیں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیوں اور کہاں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میری نور چشم تیری حسرت بھری نگاہوں میں یہ سوال بھی گردش گناہ ہیں کہ ہم اپنی تیاریوں میں تجھے کیوں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، میں بہت بڑے امتحان کے لیے ایک ایسے مقام پر جا رہا ہوں جس جگہ کو میرے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبتوں کا گھر اور بلاؤں کا مسکن فرمایا ہے۔ جانے پیدر میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میری بیٹی صبر کرنا، تو صابر کی بیٹی ہے، صابرہ بن کر رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت امام عالی مقام نے غمزدہ بچی کی طرف آخری حسرت ناک نگاہ ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچی کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اسی اثنا میں جناب صغرا دوبارہ بے ہوش ہو گئیں اور اسی عالم میں اہل بیت کرام باری باری بیمار کے سر پر دست شفقت پھیر کر واپس آتے گئے اور پھر یہ قافلہ نور طلوع سحر سے پہلے ہی مکہ معظمہ زاد اللہ شرفیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔